شرمیلا، ان کا بیانیہ آپ سمجھتی ہیں یہ عوام بائی کریں گے؟ کیونکہ انہوں نے بتا دیا دانیال صاحب نے کہ ہم مطلب شہادتوں پہ سیاست نہیں کریں گے، ہم نے تو اپنی سیاست داؤ پہ لگا دی ہے اور ہم نے پرفارمنس کی بنیاد پہ اپنی حکومت کی ہے، آگے بھی ہم ایسے ہی کریں گے۔ تو آپ کتنی پر امید ہیں کہ آپ لوگ، بلاول بھی کہہ دیں آ جائیں نواز شریف مقدمات کا سامنا کرنے، ہم انتظار کر رہے ہیں ان کا، تو ناؤ از کمنگ۔ جی شکریہ صدف۔ دیکھیے چودھری صاحب تو ظاہری بات ہے جوش و خروش تو ہونا چاہیے۔ میاں صاحب کی کئی بار تاریخیں دی گئیں آنے کی، پھر وہ کینسل کی گئیں، اور پھر کہا گیا اس مہینے آ رہے ہیں، پھر اگلے مہینے آ رہے ہیں، فائنلی ایک ڈیٹ آئی، اللہ کرے وہ خیر و خیریت سے یہاں پر آئیں، آنا بھی چاہیے، یہ ملک ان کا ہے، یہاں پر آئیں، اور پاکستان کی جو ایک سیاسی منظر ہے اس کے اندر اپنا کلیدی کردار ادا کریں، اٹس اونلی فیئر۔ جہاں تک بات کی ہے کہ شہادتوں کی بات، تو دیکھیں شہادتیں تو پیپلز پارٹی نے ہی دی ہیں، اور یہ وہ شہادتیں ہیں جن کے نتیجے میں اس ملک میں جمہوریت آئی ہے۔ اگر شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ میثاق جمہوریت نہ کرتی تو میاں صاحب تیسری بار وزیر اعظم نہ بنتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب لندن کے اندر ہی میثاق جمہوریت ہو رہی تھی اور بی بی نے وہ تمام باتیں، وہ تمام الزامات درگزر کیے، جس طریقے سے آصف علی زرداری صاحب کو کئی سال جیل میں رکھا گیا بے گناہی کے اندر، جو ان کے ساتھ احتساب بیورو نے کیا، وہ تمام چیزیں، وہ مافیا تلافیاں، اور اس کے نتیجے میں پھر میاں صاحب آئے۔ آپ کو یہ بھی یاد ہوگا، اور میں بیرسٹر صاحب کو یاد بھی دلاتی چلوں، کہ سب سے پہلے بیویاں آئی تھیں پاکستان، اور انہوں نے راہ ہموار کی تھی میاں صاحب کی واپسی کی، ورنہ تو میاں صاحب کا جہاز واپس لوٹا دیا گیا تھا مشرف نے، یہ بھی یاد ہو ان کو۔ اور بی بی کی لازوال قربانی، ان کی اپنی شہادت، اور کئی کارکنان کی پیپلز پارٹی کی شہادت، میں سمجھتی ہوں کہ یہ وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جنہوں نے واقعی جمہوریت کے لیے کام کیا ہے اور قربانیاں دی ہیں۔ وہ نہیں سمجھ سکتے کہ جب مصیبت آئی تو کبھی جدہ چلے گئے، کبھی لندن چلے گئے۔ بہرحال اچھا، بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں جو سیاسی اور معاشی حالات ہیں اس کو سنبھالنا اور اس کا سدھار کرنا کسی ایک جماعت کے بس کی بات نہیں ہے، اور پیپلز پارٹی کی جانب سے چاہے آصف علی زرداری صاحب کی گفتگو سن لیں، چاہے آپ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی گفتگو سن لیں، ایک ہی بات ہم کرتے ہیں کہ جناب اس وقت جو ہمارا مقابلہ ہے وہ غربت سے ہے، وہ بے روزگاری سے ہے۔ ہم نے اس ملک کی جو یوتھ ہے، اور جو آپ نے ابھی سینسس کے اندر دیکھا کہ 45% اس وقت جو ووٹرز ہیں ان کی جو عمر ہے وہ 18 سے 35 سال ہے۔ خواتین کی ووٹرز لسٹ کی بھی اضافہ ہوا ہے، آلموسٹ 11.7 2 کروڑ 10 لاکھ، تو یہ بہت بڑی جی۔ اور دیکھیے بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر وہ یوتھ جن کو بڑے سوانے خواب دکھائے تھے، پی ٹی آئی چیئرمین نے بڑی باتیں کی تھیں کہ 50 لاکھ گھر بناؤں گا، نہ جانے کتنی نوکریاں دوں گا، 90 دن میں کرپشن کا خاتمہ کروں گا، وہ سب اتنے مایوس ہوئے ہیں کہ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ ایسے حالات کے اندر میں نہیں سمجھتی کہ کسی کا مذاق، کسی کی تضحیق ہونی چاہیے۔ وہ کس سے مایوس ہوئے؟ آپ لوگوں کی حکومت تھی نا 16 ماہ میں، یا وہ پی ٹی آئی سے مایوس سہانے خواب دکھائے صدف، جس نے سہانے خواب دکھائے، جس نے وعدے کیے اور وہ وعدے چکنا چور ہو گئے، جس نے نیا پاکستان اور قائد اعظم کا پاکستان بنانے کے وعدے کیے لیکن وہ پرانے پاکستان کو بھی نہ سنبھال پائے، جو اس ملک کو ڈیفالٹ کے دہانے تک لے آئے، یوتھ مایوس ہوئی ہے نا۔ ہمیں اب آگے چل کے یہ کام کرنا ہے کہ اس ملک کے اندر وہ جو ٹوٹی ہوئی امید ہے اس کو دوبارہ جوڑنا ہے۔ دیکھیے اس ملک کی قوم بڑی باشعور ہے، بڑی باہمت ہے، بڑی ریزیلینٹ ہے۔ ابھی جس طرح آپ بات کر رہی تھی، جی ابھی جو آپ بات کر رہی تھی، انٹرم پی ایم نے بھی وہاں بات کری کہ کووڈ بھی آیا، پھر شدید سیلاب آئے ماحولیاتی تبدیلی کے نتائج میں، اور جس طرح سے لوگوں کے گھر برباد ہوئے، مال مویشی فصلیں سب تباہ ہو گئیں۔ یہ ایک ریزیلینٹ نیشن ہی ہے جو اس کے باوجود کھڑا ہو کے کہہ سکتا ہے کہ ہاں جی ہم اس ملک میں جمہوریت کے لیے ووٹ بھی دیں گے، اس ملک کے اندر میں الیکشنز بھی کروائیں گے، اس ملک کے اندر دوبارہ سے بحالی کریں گے۔ اچھا، کووڈ آیا تھا جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی، ٹھیک ہے۔